ایک چیز زیارت کرنے والوں نے محسوس کی ہوگی، چاہے آپ کربلا چلے جائیں، چاہے آپ نجف چلے جائیں، چاہے آپ کوفہ چلے جائیں، چاہے آپ شام چلے جائیں، کہیں پر بھی وہ جگہ کہ جہاں پر مولا سید سجاد کا گزر ہوا ہے، ایک چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی، مسجد کوفہ ہو یا مسجد سہلا ہو، ہر جگہ پر آپ کو مقام امام زین العابدین علیہ السلام دکھائی دے گا۔ اور جب سوال کیا جاتا ہے کہ مقام زین العابدین کیوں ہے، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر زین العابدین نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر میرے مولا نے سجدہ کیا تھا، یعنی اتنے سجدے کیے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ جگہ بن گئی ہے، مقامات کے مقامات نام بن گئے ہیں۔ اور ایک اور روایت سننا چاہیں گے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا سید سجاد کے پاس 500 خرما کے درخت تھے۔ اچھا، اس روایت نے ہمیں یہ بھی درس دے دیا ہے کہ صرف عالم بن جانا کافی نہیں ہے، صرف عابد بن جانا کافی نہیں ہے، صرف نمازی بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے تم پکے نمازی ہو اسی طریقے سے تمہاری معاشی زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے، تمہاری اقتصادی زندگی اچھی ہونی چاہیے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہو، اور انشاءاللہ پروردگار کسی کو مانگنے والا قرار نہ دے، پروردگار سبھی کے رزق حلال میں وسعت و برکت نصیب فرمائے۔ تو مولانا سید سجاد کے 500 خرما کے درخت تھے، اور اس باغ کے اندر جب میرے مولا سید سجاد جایا کرتے تھے تو شان یہ ہوتی تھی کہ ہر درخت کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے۔ مجھے بتائیے کہ 500 خرما کے درخت کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو کتنی رکعتیں بنیں گی؟ اتنے تو بیدار ہیں، کتنی بنیں گی؟ 1000 رکعتیں بنیں گی۔ سب بیدار ہیں نا؟ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ جو ہم روایتیں سنتے رہتے ہیں کہ مولا سید سجاد 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، مولا علی 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، امام صادق 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہ 1000 رکعتیں وہ نہیں ہیں کہ جن رکعتوں کے اندر واجب نمازیں ہوں، نافلہ نمازیں ہوں، نماز شب شامل ہو، بلکہ یہ نمازیں تو وہ ہیں کہ جو انہوں نے درختوں کے پاس پڑھ لی ہیں۔ یہ تو اس انداز سے اتنی شکرانے کی نمازیں پڑھ چکے ہوتے تھے، اور وہ جو واجب نمازیں اور وہ جو نافلہ نمازیں وہ تو اپنے مقام پر الگ ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس روایت سے میں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، بیدار ہیں؟ میں نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مولانا سید سجاد کو میں عرض کروں گا بہت مؤدبانہ انداز سے، آقا آپ اگر شکرانے کے طور پر یہ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، 500 نمازیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ مسجد میں چلے جاتے اور وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں؟ سوال تو ہے نا، باغ سے بہتر کیا مسجد نہیں ہے؟ مسجد چلے جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چلے مسجد جانا اگر مشکل ہو رہا ہے تو گھر کے اندر بیت الشرف کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، مولا وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ باغ جاتے ہیں اور درخت کے پاس، ہر درخت کے پاس کھڑے رہ کر نماز انجام دیتے ہیں؟ تو شاید مولا یہ جواب دیں گے کہ جو خدا نے نعمت دی ہوتی ہے اس نعمت کے پاس ہی شکرانے کے سجدے کیے جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم کربلا جاتے ہیں تو روضہ امام حسین کے قریب کھڑے رہ کر سجدہ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ ہم کیوں در حسین پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، در علی پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، در مصطفیٰ پر جا کر سجدہ کرتے ہیں؟ ہم نہ حسین کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ علی کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ نبی کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا سجدہ ہوتا ہے خدا کو، ہماری نمازیں ہوتی ہیں خدا کو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم وہاں جا کر اس لیے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ امام سجاد نے سکھایا ہے کہ جو نعمت ملتی ہے اس نعمت کے پاس جا کر ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ مولا سید سجاد اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور کیا نمازوں کی پھر کیفیت ہوتی تھی، یعنی یہ تو ہم نے تعداد دیکھی ہے، ایک کمیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ ایسی کیفیت ہے کہ ابو حمزہ صومالی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رات کی تاریخ میں خانہ کعبہ کے قریب ہی کسی نورانی نوجوان کو دیکھا، ایسی نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے روتا روتا اس کی ابا دوست سے زمین پر گر گئی۔ میں اس کی نمازوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہا تھا، اور اس کی نماز سے میں اپنی زندگی کا درس حاصل کر رہا تھا۔ قربان ہو جائیں ایسی نمازوں پر۔ آج ہمیں درس دینے کے لیے اپنی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے، مائک کا سہارا لینا پڑتا ہے، جلسے جلوس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اہل بیت نے سکھایا ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری نمازیں اتنی پاک و پاکیزہ ہو جائیں، خود تمہاری نماز کو دیکھ کر لوگ درس لے لیں گے۔ کردار اگر اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے سب کافی ہے۔ یہ کردار کے ذریعے ہمیں بتانا ہے کہ ہم جعفری ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم امام زمانہ کا انتظار کرنے والے ہیں۔ خود کردار بولنے والا ہوں، کہہ رہے کہ میں نے اس جوان کو دیکھا، میں نہیں پہچانتا تھا کون سا ہے، لیکن اتنا رو رہا تھا اور ایسی نماز پڑھا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ جاؤں اور میں اس سے ایک سوال کروں کہ جو ردا آپ کے شانے سے اتر گئی ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اس ردا کو دوبارہ اوڑھ لیتے اور ایک تہذیب کے ساتھ جس طریقے سے نارملی نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے، تو اسی شان کے ساتھ آپ نماز ادا کر رہے ہوتے۔ تو میں جا کر سوال کرنے کی نیت سے اس کے قریب آ کر بیٹھا تو میں نے کیا دیکھا، وہ کوئی اور نہیں حسین کا بیٹا علی بن الحسین موجود۔ جب میرے آقا کی نماز مکمل ہوئی تو میں نے سوال کیا کہ آقا ہی بتائیے، آپ کے شانے سے جب ردا گر گئی تو آپ نے ردا اٹھائی کیوں نہیں؟ اب مولا سید سجاد کا جواب سنیے گا۔ آقا سید سجاد بتا رہے ہیں، تعریف توحید سمجھانا چاہ رہے ہیں
کہ معرفت حاصل کرو خدا کی. خدا کس ذات کا نام ہے؟ اہل بیت نے سکھایا ہے کہ خدا ہم کسے کہتے ہیں. کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو تجھے معلوم نہیں میں کس ذات کے سامنے کھڑا تھا. مجھے شرم آئی کہ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر اپنے کام انجام دوں، اس لیے میں نے اس طرح سے کوئی کام انجام نہیں دی. ابو حمزہ صومالی نے پھر ایک اور جملہ سنا مولانا سجاد سے. مولانا نے فرمایا، اور یہ جملہ واقعا ہمارے دلوں کو ٹٹولنے کے لیے اور ہمارے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. فرمانے لگے کہ یاد رکھو، نماز کا صرف اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے جس میں خدا کی طرف توجہ ہوتی ہے. اور باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا، بعض لوگ نماز پوری پڑھتے ہیں لیکن وہاں آدھی پہنچتی ہے. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ بعض کی آدھی نماز پہنچتی ہے، باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے. بعض کی 1/3 پہنچتی ہے، بعض کی 1/4 پہنچتی ہے. ابو حمزہ صومالی پریشان ہو گئے ہماری طرح کہ مولا پھر تو ہماری ناقص نمازیں پہنچ رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی نماز نہ پہنچ رہی ہو. مولا پھر ہم کیا کریں؟ کوئی آپ وجہ بتائیں، کوئی آپ حل پیش کریں. اب حلال مشکلات نے، مشکل کشا نے ایک حل پیش کیا. امام سجاد نے بیان فرمایا، کلا ان اللہ متم ذالک بالنوافل، اگر تمہاری واجب نمازوں کے اندر توجہ باقی نہیں رہتی ہے اور وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرتی ہے تو خدا نے نافلہ نمازیں رکھی ہیں اس خاطر تاکہ نافلہ نمازوں کے ذریعے ان باقی حصوں کا جبران کیا جا سکے. اللہ اکبر. مولا سید سجاد اس انداز سے توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے.